اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی، الحمدللہ تختی نمبر 7 کمپلیٹ ہوئی۔ شروع کرتے ہیں تختی نمبر 8 حروف مدہ۔ حروف مدہ میں سے ہم الف مدہ پڑھیں گے۔ مدہ کے معنی ہیں کھینچنا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ کیا بتایا؟ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر یعنی جیسے کھڑی حرکات ہیں، اسی طریقے سے حروف مدہ کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یعنی جس کے اندر دو زبر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک زبر کو تو بالکل نہیں ہم کھینچتے، لیکن جب ایک زبر اور لگ جائے تو اس کی مقدار ایک الف ہو جاتی ہے۔ بغیر جھٹکا دیے یعنی جھٹکا نہیں دینا۔ معروف پڑھنا ہے یعنی کسی بھی غلطی سے بچا کر پڑھنا ہے ہم نے۔ الف مدہ پر وقف کی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی بات لکھی ہوئی ہے تعریف میں۔ الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو آئیے اب اس کی تختی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ جوڑ کریں گے حرف اور حرکت کا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ حروف مدہ کھڑی حرکات کی طرح پڑھے جائیں گے۔ جیسے ہم با کھڑا زبر با ہم نے پڑھا تھا، تو اس طرح یہاں پر ہم با الف زبر با پڑھیں گے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خو الف زبر خو، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، رو الف زبر رو، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر سو، دود الف زبر دو، تو الف زبر تو، وہ الف زبر وہ، عین الف زبر آ، غین الف زبر غو، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قو، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ دیکھیں یہاں پر میں نے حمزہ الف زبر آ پڑھا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ کھڑا زبر اور الف مدہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ کھڑا زبر آ اور حمزہ کھڑا زبر آ پڑھیں گے۔ یا الف یا کے ساتھ الف جوڑ سکتے ہیں، اس لیے یا الف زبر ہم نے یا پڑھا۔ محترم ساتھیوں، آپ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے تختی میں۔ اس کا جوڑ ہے با الف زبر، اس کا رواں ہے با، اس کا جوڑ ہے تا الف زبر، اس کا رواں ہے تا۔ اس کو ہم نے ایسے جوڑ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے مشق کریں گے الحمدللہ۔ محترم ساتھیوں، حروف مدہ میں سے الف مدہ کی مشق۔ حمزہ زیر ای آپ کو معلوم ہے کہ زبر زیر آپ پڑھ چکے ہیں۔ زال الف زبر زا، اذا اذا، آپ کو پتہ ہے کہ الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے۔ الف خالی ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با زبر با، نون کھڑا زبر نا، بنا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا، بنا ہا، دونوں کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، نون کو بھی اور ہا کو بھی۔ تو زبر تو، ہا کھڑا زبر ہا، تو ہا، ہا الف زبر ہا، تو ہا ہا، تو ہا ہا، دود پیش دو، ہا کھڑا زبر ہا،
دوحا ہا الف زبر ہا دوحا ہا دوحا ہا حمزہ زبر آ خو الف زبر خو اخو نون الف زبر نا اخونا اخونا میم الف زبر ما الف خالی سے پہلے کیا زبر ہے تو الف مدہ ہوگا لام دو زبر لن مالن آگے وقف مالا وقف کی صورت میں لام کی دو زبر کی تنوین میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گا ایک باقی رہ جائے گا حالت وقف کی صورت میں پڑھیں گے مالا نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن آگے وقف نارو آپ کو میں دو زبر کی تنوین میں پہلے بتا چکی ہوں کہ دو زبر کی تنوین میں کہیں الف اور کہیں یائیں لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن نہ یہ جوڑ میں پڑھے جاتے ہیں اور نہ ہی رواں میں بلکہ حالت وقف میں پڑھے جاتے ہیں جیسے نارن کو ہم نے نارو پڑھا میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متا عن متا سین زیر سی رو الف زبر را سین زیر سی رو الف زبر رو ایک الف کے برابر کھینچ کر سی رو جیم دو زبر جن سی رو جن سی رو جا یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل رہی ہے سوا زبر سا واو الف زبر وا سوا با دو زبر بن ثوابن ثوابا محترم ساتھیوں حروف مدہ میں سے الف مدہ کی مشق حمزہ زیر ای آپ کو معلوم ہے کہ زبر زیر آپ پڑھ چکے ہیں ذال الف زبر ذا اذا اذا آپ کو پتہ ہے کہ الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے الف خالی ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے با زبر با نون کھڑا زبر نا بنا ہا الف زبر ہا بنا ہا بنا ہا دونوں کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے نون کو بھی اور ہا کو بھی تو زبر تو ہا کھڑا زبر ہا تو ہا ہا الف زبر ہا تو ہا ہا تو ہا ہا ضاد پیش دو ہا کھڑا زبر ہا دو ہا الف زبر ہا دو ہا دو ہا حمزہ زبر آ خو الف زبر خو اخو نون الف زبر نا اخونا اخونا میم الف زبر ما الف خالی سے پہلے کیا زبر ہے تو الف مدہ ہوگا لام دو زبر لن مالن آگے وقف مالا وقف کی صورت میں لام کی دو زبر کی تنوین میں سے ایک زبر ختم ہو جائے گا ایک باقی رہ جائے گا حالت وقف کی صورت میں پڑھیں گے مالا نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن آگے وقف نارو آپ کو میں دو زبر کی تنوین میں پہلے بتا چکی ہوں کہ دو زبر کی تنوین میں کہیں الف اور کہیں یائیں لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن نہ یہ جوڑ میں پڑھے جاتے ہیں اور نہ ہی رواں میں بلکہ حالت وقف میں پڑھے جاتے ہیں جیسے نارن کو ہم نے نارو پڑھا میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متا عن متا سین زیر سی رو الف زبر را سین زیر سی رو الف زبر رو ایک الف کے برابر کھینچ کر سی رو جیم دو زبر جن سی رو جن سی رو جا یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل رہی ہے سوا زبر سا واو الف زبر وا سوا با دو زبر بن ثوابن ثوابا رو زیر ری جیم الف زبر جا ریجا کیا کریں گے جیم الف زبر جا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے کیونکہ الف خالی سے پہلے جیم پر زبر ہے ریجا لام دو پیش لن ریجالن ریجال حالت وقف میں لام کے دو پیش ختم ہو جائیں گے لام پر جزم لگ جائے گا پڑھیں گے ریجال تو زبر تو عین الف زبر آ تو آ میم دو زیر من
तुआमिन, आगे वक़फ़ तुआम, यहाँ पर भी मीम के दो ज़ेर ख़त्म हो जाएंगे, मीम पर जज़म लग जाएगा। हालत वक़्फ़ में पढ़ेंगे तुआम, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़ेर दिन आदिन, आगे वक़फ़ आद, हा अलिफ ज़बर हा, रा दो ज़ेरिन हारिन हार। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ खाली से पहले आइन पे ज़बर है, और यहाँ पर भी अलिफ मद्दा हो रहा है, और ये दोनों ज़ेर हालत वक़्फ़ में ख़त्म हो जाएंगे। दाल पर और रो पर हालत वक़्फ़ में जज़म लग जाएगा। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ो, लाम ज़बर ला, क़ोला, आगे वक़फ़ क़ोल। आपने देखा कि अलिफ खाली से पहले ज़बर है तो मैंने इस क़ाफ़ को खींचा, क़ो, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा, लेकिन लाम के ऊपर ज़बर खाली तो खाली ज़बर को बिल्कुल नहीं खींचते, ज़बर ज़ेर पेश को। लाम ज़बर ला, क़ोला, आगे वक़फ़ क़ोल। मोहतरम साथियों, सबक को बहुत अच्छा याद कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।